الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جامع صغیر حدیث نمبر 4580 4580. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. قیامت کے روز چاند سورج تاروں کی روشنی نہیں ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی، درود پاک کی روشنی ہوگی، اچھے اعمال کی روشنی ہوگی. تو جو خوش نصیب درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے روز یہ درود اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گا. تو جب بھی ہم بیٹھیں تو ملیں، جمع ہوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ساری اللہ سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے بڑھ کر، بچوں کی امی سے بڑھ کر، مال سے، عزت سے، عزیز و اقارب سے، سب سے بڑھ کر. عزیز و اقارب کی محبت کچھ اور کہتی ہے، اللہ محبت ہے تو وہ اللہ پاک کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں. اولاد، بال بچے کچھ اور اللہ پاک کا حکم کچھ اور ہے. تو جو اللہ کے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی، یہ بہت اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. یہ لبنان کے پہاڑوں میں تشریف لے گئے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، عرض کی مجھے نصیحت کیجئے. وہ بزرگ فرمانے لگے اے میرے بیٹے، اپنے اور اللہ سے محبت کے بدلے کوئی چیز طلب نہ کر، اللہ سے بے غرض محبت کر. بے شک جو لوگ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں وہ لوگوں کے سردار ہیں، زاہدوں کی نشانیاں ہیں. ایسے لوگ اللہ پاک کے منتخب شدہ بندے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنی بندگی کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہ لوگ اللہ پاک کے منتخب بندے ہیں. تو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. یہ کہہ کر اس بزرگ نے ایک چیخ ماری اور ان کی روح جو تھی وہ ان کے جسم سے جدا ہو گئی. کچھ دیر کے بعد
ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے، بہت سے اولیاء جو ہیں وہ پہاڑوں سے اتر کر آ رہے ہیں. انہوں نے فوت ہونے والے بزرگ کو کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا. جب وہ جانے لگے تو ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا آپ کون ہیں، ان بزرگ کا کیا نام تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان بزرگ کا نام شیبان المصاب تھا. اتنا کہنے کے بعد وہ تمام اللہ کے نیک بندے وہاں سے رخصت ہو گئے. تو جن کو اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے یہ ان کے انداز ہوتے ہیں. اللہ کرے ہمیں بھی اپنے رب سے سچی محبت ہو جائے. مجھ کو اللہ سے محبت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کا کرم ہے، رحمت ہے، یہ اسی کا کرم ہے، رحمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جن اللہ کے نیک بندوں کو اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے تو ظاہر اس کی کوئی وہ علامت بھی تو ہوگی، اور جس کو اللہ پاک سے محبت ہوگی تو کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ بندے یہ چاہتے ہیں، جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے بن جائیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ چیز ہے کہ ہر بندہ در محبوب الہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. محبت الہی کے جو علامات ہیں ان میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے گا. اللہ کے محبوب کی سچی محبت الہی کی علامت ہے. اور اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان نے اسی بات کو یوں بیان کیا، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے اس کا تو کچھ ہی بیان، جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو. جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے. اب جس سے اللہ کے حبیب محبت کریں گے اس کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ. تو مومن اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا کہ جب وہ بندہ اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے والا ہے، اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کے حبیب کا سچا عاشق ہے. میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں. پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو اللہ کے حبیب سے محبت کرے گا، اللہ کے حبیب کا فرما بردار بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرمائے گا۔ تو اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔